السلام علیکم، ویلکم ٹو دا ففتھ وائس پوڈ کاسٹ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج سے ہم اپنی ہارر سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور آج ہمارے ساتھ ایز اے گیسٹ موجود ہیں سید مدر شاہ صاحب۔ میں ان کا نہایت ہی مشکور ہوں کہ کیونکہ ہم ان کو بہت ٹائم سے دعوت دے رہے تھے کہ یہ ہمارے ہاں تشریف لائیں، ہمارے پوڈ کاسٹ میں تشریف لائیں، اور آج انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے۔ شاہ صاحب سے آج ہم جانیں گے کہ ان کی زندگی کا سب سے پہلا واقعہ کہ جب جب ان کو اس حقیقت کا احساس ہوا یا جب انہوں نے اس حقیقت کو دیکھا کہ جس کو ہم میں سے بہت سے لوگ جس سے ناواقف ہیں یا ماننے کو تیار نہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ سے؟ سب سے اللہ کا شکر، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں شامل کیا۔ تو آپ سنائیں کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک۔ شاہ صاحب، رات کا وقت ہے، آپ چل رہے ہیں، ساتھ کبھی کیا روپ ہے اور کبھی کیا واقعہ ہے یہ؟ ہے بالکل یہ بات حقیقت ہے، کوئی سچ اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ میری اس وقت کچھ ایج اتنی خاص نہیں تھی، تھا 17 یا 18 سال کا تھا میں۔ تو اس وقت یہ ہوتا تھا، ہمارے ابو جی بھی راول پنڈی کی طرف ہوتے تھے تو ہم لوگ بھی ادھر رہتے تھے۔ تو مجھے وہاں سے یہ ہوا کہ اسلام آباد سے یاد آ گئی اپنے یہاں جو کشمیر مظفر آباد کی۔ میں نے کہا جی میں تو اپنے گاؤں جاؤں گا۔ تو جبکہ ابو نے مجھے روکا کہ بھائی آپ نے نہیں جانا، جب ہم لوگ جائیں گے تمہارے ساتھ جانا۔ لیکن میں نے اپنی ایک جو ضد کی تو میں وہاں سے نکل آیا۔ لیکن ہوا یہ کہ وہاں سے میں جو رات کو لیٹ نکلا تھا، تقریباً 8:30 9 بجے 8 بجے تقریباً یا 8:30 بجے میں وہاں سے وہاں سے نکلا۔ وہاں سے یہ ہوتا تھا کہ اڈا پروردائی سے ایک بس آتی ہوتی تھی، تو وہ تھی نشان بس، اسے کہتے تھے نشان بس۔ جب وہ نئی نئی آئی تھی تو وہ بہت اپنے دور کی منی ہوئی وہ تھی، تو ہم بھی بڑا شوق رکھتے تھے کہ ہم اس پہ جائیں، کہیں بھی سفر پہ اگر جائیں گے تو اسی پہ جائیں گے۔ اچھا اس کا یہ ہوتا تھا کہ وہ تھوڑا جو رفتار اس کی ہوتی تھی بہت زیادہ۔ وہ یہ کہ وہاں سے میں نکلا، خیر ہوا یہ کہ رات کو لیٹ ہو گئے۔ اس نشان بس نے رات کو 12 بجے مجھے آ کے اتارا جی 2 میل پل پہ، جہاں پہ 2 میل مطلب ہوتے ہیں نا دریاؤں کے 2 میل ہیں، تو ایسے ہم لوگ مطلب یعنی اسے کہتے ہیں 2 میل پل۔ سوری ٹو انٹرپٹ یو سر، بٹ ایک چیز میں جاننا چاہوں گا کہ کیونکہ آپ کی باتوں سے یہ آئیڈیا ہو رہا ہے مجھے کہ یہ کافی پرانی بات لگ رہی ہے، تو کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ تقریباً مجھے لگتا ہے 87 88 کی بات ہے، یا 88 یا 79 ہے، یہ جو 99 کی بات ہے۔ تو اس وقت پھر یہ ہوا جی کہ یہاں پہ میں آ کے اترا۔ اچھا وہاں سے تو میں نے ضد کی کہ میں نے جانا ہی جانا ہے۔ اب ہوا یہ کہ میرے دماغ سے یہ بات نکل گئی کہ آگے رات ہوگی اور آگے کچھ مطلب ہے ہمیں سہولت نہیں ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے 2 میل پل سے رات کو، اس وقت کیونکہ یہاں پہ اس ایریے میں اتنی آبادیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، اسی طرح مکان یہ نہیں ارد گرد ہوتے تھے۔ بہرحال جی ہوا یہ کہ میں وہاں پہ اتر کے تو کچھ 20 منٹ یا 25 منٹ میں نے ویٹ کیا کہ شاید مجھے کوئی جو لفٹ مل جائے۔ وہاں ربانی سے اوپر ہمارا راستہ ہوتا تھا ایئرپورٹ کا۔ وہاں پہ فادر نقوی صاحب یہ ہوا کہ وہاں پہ یہ تھا کہ لکڑ والا پل ہوتا تھا۔ اچھا میں ویٹ کیا لیکن نہ ہوا، لیکن وہاں سے میں اسی طرح نکل آیا، پیادل نکل آیا۔ پھر تھوڑا سا میں آگے آیا تو ایک جو جیپ آئی، تو ایسے میں نے ہاتھ دیا، لیکن جیپ والے نے یہ کیا کہ اس نے مجھے بٹھا لیا۔ ہاں جی،
یہ اس کی نیکی تھی. تو نمبر رات کو 12:30-1 بجے کون کسی کو لفٹ دیتا ہے؟ لیکن شاید ہو سکتا ہے بچہ سمجھ کے انہوں نے بغل میں آ کے اترا جی پانی پھوٹ. لیکن اس وقت ربانی میں نے وہیں سے دمیل سے ہی میں نے 2 جو ہے نا وہاں سے لے لی ماچس جو ہوتی ہے نا ماچس. اس وقت یہ ہوتی شمع ماچس ہوتی تھی. یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ شمع ماچس ہوتی تھی. اور شمع ماچس کا یہ ہے کہ وہ ایک بار جل جائے جلدی جلدی وہ مطلب وہ چیز کہ ہلکی سی ہوا آئی اور اس کے ساتھ وہ بجھ گئی وہ چیز تھی. برنوں میں احتیاط میں نے 2 لے لی. برن میں پہنچ گیا. پانی پول جو ہمارا ہے یہ ہوتا اس کا یہ لکڑ والا پول ہوتا تھا. لیکن اب اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ہوا بہت چلتی تھی. ہوا مطلب اتنی مطلب ہوتی تھی تیز چلتی تھی کہ وہ پل جو ہے نا ایسے ایسے لارے کھا رہا تھا. اچھا میں اس کے درمیان میں پہنچا تو بہت زیادہ کچھ ہلا پل. مگر مجھے تھوڑا سا میں ہوا خوفزدہ ہوا یار کہ یہ پل بہت ہل رہا ہے. اور ایسے بر میں نے ایسے کیا کہ میں وہاں پہ بیٹھ گیا نیچے بیٹھ گیا. اچھا پھر میری سوچ ہے کہ میں نے کہا یار کہ یہ آہستہ آہستہ مجھے یہاں پہ رکنا نہیں چاہیے. میں مطلب یعنی ایسے کروں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پول کراس کروں. برل جی میں نے کسی طرح کر کے پول کراس کیا. اچھا وہاں سے یہ ہوا پول کراس کر جب کیا میں نے تو کسی کو اتنی تارا چیک ہوتی تھی چھوٹی سی وہ میرے پاس تھی. اس کو میں نے جلایا. یعنی پل سے جب میں اس طرف آ گیا رات جو ربانی پل سے وہاں سے میں آیا تو میں جب میں نے اس کو کراس کیا نا پل کو تو سامنے جو ایسے دیوار ایک جا رہی تھی راستے کے ساتھ ساتھ ایک دیوار ہوتی تھی جو آج بھی یعنی کہ وہ ہے موجود ہے. اب روڈ بن گئی ہے نا اس وقت روڈ نہیں تھی یہ والا راستہ تھا. تو یعنی کہ سب کا راستہ وہی ہوتا تھا کیونکہ ایئرپورٹ کی یہ دوسری روڈ تو اس وقت نہیں ہوتی تھی. مطلب کہ جو بھی لوگ آتے تھے تو اسی راستے سے آتے تھے. اور اگر سہولت ملتی تھی ربانی پل سے تھی ربانی پل سے فرار وہ صرف پیدل چلتے تھے. اچھا جی جب میں نے ربانی پل کو کراس کیا تو فاضل صاحب سامنے میں نے دیوار پہ دیکھا تو وہاں پہ مجھے چھوٹی بلی ایک نظر آئی. اچھا بلی مجھے نظر آئی تو میں نے اس بات کو نہیں مطلب آئی نہیں نا ماننے. میں نے کہا یار کہ بلی ہے اس کا کیا ہے. اچھا زیادہ سے زیادہ 20 قدم یا اتنا میں تھوڑا سا اور آگے چلا. جب ذرا سا اور آگے نکلا تو آگے میں نے دیکھا دیوار پہ جو ہے نا وہاں پہ میں نے ایک دم سے میری نظر پڑی ڈوگی کھڑا تھا. میں نے کہا یار یہ کیا ہے یہ تو پیچھے بلی تھی ڈوگی تھی پر پھر بھی میں نے کہا یہ چیزیں تو وہ ہے کہ جو اور ہوتی ہے. میں نے اس چیز کو کسی طرح لیے ہی نہیں ہے کہ مطلب ایزی لیا. اچھا پھر یہ تھوڑا سا میں اور آگے نکلا ذرا سا تھوڑا سا میں اوپر آیا تو وہاں میں میری نظر پڑتی ہے تو بکری. اچھا جب میری نظر اس پہ پڑی کہ یہ بکری ہے پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں نے کہا یار یعنی بلی اس کے آگے ڈوگی اب یہ دیکھو کہ یہ آگے بکری آ گئی. ٹھیک ہے یہ بکری کا کیا ہے. اچھا فوری میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ یعنی ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ اگر رات کے ٹائم پہ یا رات کے پیر پہ اگر اس طرح کی چیزیں مطلب اگر آتی ہیں چینج ہو گئے تو وہ اسے کہتے ہیں مسان. اچھا وہ جو مسان ہوتا ہے وہ مطلب کہ اپنی طرف سے وہ انسان پہ ہیوی ہونے کی مطلب ایک ہیوی ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ میں ایک بار اس پہ ہیوی ہو جاؤں اور اس میں مار دوں. یہ میں نہیں کہتا کہ میں گھبرایا نہیں ضرور گھبرایا ہوں لیکن میں نے یہ کیا کہ وہ جو میرے پاس تھی نا ماچس تھی وہ اچھا 2-3 یہ
ایسا یہ جوڑ کے میں نے چلائی. یا تو وہ آگ سے ڈرا, کچھ ہوا ہے. اب یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس مطلب ایسے کیوں ہوا. تھوڑا سا وہ اس نے ایسے کیا کہ آگے آگے تھوڑا دور ہو گیا فاصلہ. اس نے اتنا سا کیا ٹھیک ہے فاصلہ اس کے اور میرے درمیان 20 قدم کا فاصلہ رکھا اس سے پہلے تھوڑا قریب تھا. وہی بکری کی شکل میں تھا بھی. ہاں جی نہیں جب میں نے اس کو بکری دیکھا نا اس نے 20 قدم کا فاصلہ رکھا. تھوڑا پھر یہ ہے کہ یہ اندھیرا تھا. میں نے کہا شاید ہو سکتا چلا گیا تھوڑا سا میں اور اوپر چلا گیا. تھوڑا سا اوپر گیا میں تو اس کے بعد جب میری اس پہ نظر پڑی ایسے سامنے تو وہ اس وقت میں نے دیکھا تو اس وقت وہ تھا یہ دھبا نما یہ چیز تھی. تو سمجھ تو میں گیا کیونکہ مجھے بزرگوں کی یہ چیز یاد آ گئی تھی. لیکن میں اس وقت یہ ہوا کہ درود شریف پڑھتا رہا نعت علی پڑھی میں نے جو جو مجھے آتا تھا وہ میں نے پڑھا کہ مجھے میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے. لیکن مجھے یہ بات بھی بزرگوں کی یاد تھی کہ کسی چیز کو اپنے پہ ہیوی نہیں ہونے دینا. انسان پہ کوئی چیز ہیوی نہیں ہے سوائے موت کے. ایک موت انسان پہ ہے. انسان پہ کوئی چیز ہیوی نہیں ہے لیکن اس شخص کے اندر کچھ یہ ایمان ہونا چاہیے. لیکن چلو شاید ہوا یہ کہ اللہ نے میرا ساتھ دیا. میں بھی وہاں پہ بیٹھ گیا تو وہ بھی ذرا سا اوپر وہ بھی بیٹھ گیا. میں اچھا اب سوچے ذرا کہ 1 بجے سے لے کے تو اوپر سے 2:15 ہو گئے. ربانی جب میں وہاں پہ پہنچا تو وہاں پہ 1 ہو گیا تھا. اب اس کے میری جو یعنی کہ وہ جو رکاوٹ بنا میری وہ یعنی کہ جس وقت میں نے اپنے پاس ٹائم دیکھا تو میں نے کہا یار یہ تو 1 گھنٹہ یہ 20 منٹ تو میری رکاوٹ بن گئی ہے. بہت پھر بھی میں اپنے آپ کو اس وقت یہ سوچتا تھا کہ یا اللہ اس سے مجھے بچا دے. سوری ٹو انٹرپٹ یو اگین سر بٹ ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ روانی سے آپ کے گھر تک اگر آپ نارمل چلیں تو آپ کا کتنا ٹائم لگے گا. لیکن کیونکہ آپ ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو صرف 1.5 گھنٹہ اسی میں لگ گیا تو اگر آپ نارمل روانی سے گھر تک جاتے تو آپ کا کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ہاں جی اب تو یہ کہ اب تو اگر ہم یہ اس طرح نہیں چل سکتے. اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ عادی تھے اور پھر یہ ہوتا ینگ تھے. ربانی سے لے کے یہاں تک زیادہ سے زیادہ یعنی ہمارے جو 25 منٹ یا آدھا گھنٹے سے ہم یعنی اپنے گھر پہنچ جاتے تھے. مطلب کہ یہ اتنا سا راستہ ہمیں کچھ نہیں لگتا تھا. اچھا جی بہرحال ہوا یہ جی کہ وہ جو میرے پاس ماچس تھی وہ میں جلاتا رہا. ساتھ ساتھ جو مجھے آتا تھا کلام آتی تھی جو آتا تھا وہ میں اپنے آپ میں پڑھ کے سنتا رہا. پھر یہ نیچے ایئرپورٹ اوپر میرا کلام اوپر سے جو ہے ڈوگی آئے دوسرے انہوں نے یعنی آگے بھونکنا شروع کیا. جب انہوں نے بھونکنا شروع کیا تو مجھے حوصلہ ہو گیا. میرے اندر یعنی تھوڑی احمد بڑی. اب وہ اٹھا پھر اچھا ڈوگی جو وہ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آئی کیونکہ ان کو تو رات کو بھی نظر آتا ہے نا کہ یعنی کون سی چیز کہاں بیٹھی ہوئی ہے. ان کو ان کی نظر بڑی دور تک ہوتی ہے. اچھا میں تو شاید یا تو جو میں وہ چلا رہا تھا روشنی چلا رہا تھا وہ شاید ہو سکتا ہے ڈوگی کی نظر پڑی نیچے کی یہ کچھ لائٹیں جا رہی ہیں یہ کچھ جو بھی ہے. پر یہاں جب میں پہنچا تو 2 تو مجھے لگتا ہے 50 منٹ ہو چکا تھا. 1 بجے مہربانی ہوئے تھا ٹھیک ہے 2:50 میں میں یہاں پہنچا کہ اس نے میرے اتنی زیادہ رکاوٹ کی میرے راستے میں کہ یہ یہاں سے اوپر نہ جا سکے. بہرحال جی یہاں میں پہنچا جی لیکن مجھے کچھ سمجھ نہ آئے. یعنی کہ اس وقت تو میں نہیں ڈرا لیکن ہوا یہ کہ مجھے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی. کہتے ہیں ایک چیز میں معلوم جاؤں گا آپ سے کہ میں کہتے ہیں کہ جب ایسا کچھ آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ کے کندھوں پہ بڑا بوجھ آ جاتا ہے. آپ بھاری فیل بہت زیادہ آپ نے ایسا محسوس یعنی کہ جو ہوتا ہے جسم جو ہوتا ہے نا خوف زدہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر بندہ
हिम्मत ना हारे ना, किसी चीज़ को ना हैवी होने दे, तो जी, वो उसके अपने तक है कि वो यानी किसी मर्द की तरह हर चीज़ से डट के मुकाबला करने, उसने ये सोच लिया यार कि क्या पता मैं हूँ या नहीं, लेकिन मैं इसका मुकाबला मैंने करना है। सही है। तो उसमें भी ये होता है फाजी के हर चीज़ हैवी नहीं होती, बिल्कुल। ठीक है ना? कुछ इस तरह की बात हुई, फिर बल्कि मैं अपने घर पहुंचा, फिर यहाँ से शादी में से होके मैंने रात ऊपर चला गया अपने गाड़ी। फिर जी मुझे इतना तेज बुखार हुआ, इतना तेज बुखार हुआ कि वो बुखार मुझे 4 से 5 दिन वो बुखार रह गया, ठीक है। लेकिन जो आता था घर में उन्होंने ये मुझ पे पढ़ के घूमते रहे, मैंने अपनी वो वही स्टोरी उनको सुनाई कि मेरे साथ का रात को ये हुआ है। जी। तो ये यहाँ तक मेरा ये आज। ये थी आज की कहानी। शाह साहब यकीन करेंगे मेरे माइंड में तो अभी तक जो है वो यही मनाजिर जो है वो चल रहे हैं, और यकीनन हमारे व्यूअर्स को भी ये कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। ये तो शाह साहब की ज़िंदगी का सिर्फ पहला वाक़या था, अभी तो बहुत से वाक़यात सुनने बाकी हैं। मैं एक बार फिर शुक्रगुज़ार हूँ, मैं इंतहाई दिल से ममनून हूँ शाह साहब का कि आप जो है वो हमारे पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाएँ, और अपने नाज़रीन का भी कि जिन्होंने अपना वक़्त दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होती है, क्योंकि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई।